کلاس روم میں اس وقت خاموشی کا راج تھا کیونکہ سب اسٹوڈنٹس اپنے آگے رکھی شیٹس پر کچھ لکھنے میں مصروف تھے اور کلاس میں موجود سر ان پر کڑی نظر رکھے کھڑے تھے۔ مگر پھر جیسے ہی ان سر کا لیکچر ختم ہوا اور وہ سب ٹیسٹ شیٹ جمع کرتے کلاس کی باہر کی راہ لے گئے تو پیچھے کلاس میں ایک شور سا بلند ہوا تھا۔ ان میں مہرماں جنید بھی شامل تھی، جو اپنی دوست کے ساتھ باتیں کرتی اپنا بیگ لیے کلاس سے نکل رہی تھی۔ یہ ان کا لاسٹ لیکچر تھا اور انہیں اب بس گھر جانے کی جلدی تھی۔ مہرماں قدم آگے بڑھانے کے ساتھ اپنے فون میں بھی مصروف تھی۔ وہ اپنے کزن زیان احمد کو میسج کر رہی تھی، جس کے ساتھ اسے گھر جانا تھا۔ زیان احمد اس کا فرسٹ کزن تھا، جو 1 سال پہلے ہی اس یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے فری ہوا تھا اور اب کچھ ماہ میں سے یہیں لیکچرار کی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ وہ ایک بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہا تھا، اسی لیے اسے اتنی آسانی سے جاب مل گئی تھی۔ زیان کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے پر مہرماں اپنی دوست کو اللہ حافظ بولتی خود واپس اندر کی طرف پلٹی تھی تاکہ زیان کے اپارٹمنٹ جا سکے۔ کیا مصیبت ہے، ایک بندہ پہلے ہی تھکا ہارا ہو اور اب یہ نیا سر درد۔ مجال ہے موصوف خود سے چھٹی کے وقت یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچ جائیں۔ مہرماں برے مرے منہ بنا رہی تھی۔ مہرماں کو کچھ فاصلے پر زیان اپنی کسی کولیگ کے ساتھ نظر آیا تو مہرماں آگے بڑھنے کے بجائے وہیں رکتے اشارے سے زیان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تو زیان کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تھی، مگر وہ بجائے مہرماں کو کوئی جواب دینے کے بڑے سکون سے اسے نظر انداز کرتا مکمل طور پر سامنے کھڑی لڑکی سے باتیں کرنے لگا تھا، اور اس کا یہ عمل مہرماں کو آگ لگا گیا تھا۔ مہرماں نے جلتے ہوئے لب بھینچے، اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی مٹھیاں کستی وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، اور اب کی بار اس کی چلنے کی رفتار کافی تیز تھی۔ وہ غصے سے بھری یونیورسٹی سے نکلی تھی اور سامنے روڈ پر آتے ہی وہ ایک رکشے والے کو روکتی اس میں سوار ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ دل ہی دل میں زیان احمد کی اس حرکت پر وہ اسے مزہ چکھانے کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ دوسری طرف زیان احمد، جو بس مہرماں کو تنگ کرنے کے بہانے اپنی کولیگ سے باتیں کر رہا تھا، اب خود ہی پچھتا رہا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی تو ایک بار جو بولنا شروع ہوئی تو اب چپ ہونا بھول ہی چکی تھی۔ زیان بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑاتا جلدی سے آگے بڑھا تھا، مگر اس دوران اس کے لبوں پر ایک مزہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ آج صبح مہرماں نے جان بوجھ کر اسے یونیورسٹی آنے کے لیے انتظار کروایا تھا، تو اسی لیے زیان بھی اسے بدلہ لینے کو یہ سب کر گیا تھا۔ مگر پھر جیسے ہی زیان یونی گیٹ سے باہر نکلا تو اسے مہرماں کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی زیان احمد کے مسکراتے لب بھی سکڑتے چلے گئے تھے۔ زیان نے سیل فون نکالے مہرماں سے رابطہ کی کوشش کی، مگر آگے سے جب کال اٹھائی نہ گئی تو زیان کے چہرے کے تاثرات تنے تھے، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ مہرماں جان بوجھ کر اس کی کال اگنور کر رہی ہے۔ یہ لڑکی کبھی بھی مجھے سلگائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ 2 منٹ صبر کرنے کے بجائے آندھی طوفان بنے پتہ نہیں کہاں منہ اٹھائے چل دی ہے۔ زیان احمد اپنے مذاق میں خود ہی پھنس چکا تھا، اور اب وہ نہ گھر جا سکتا تھا اور نہ ہی یہاں ٹھہرنا آسان تھا، کیونکہ گرمی اپنے زوروں پر تھی۔ مگر مہرماں کی کسی خیر خبر کے بعد بغیر یہاں سے نہ ہلنا بھی اس کی خود کی خریدی گئی مجبوری تھی۔ جب ہی کچھ دیر بعد اس کے سیل فون پر بپ ہوئی تو اس نے اگلے سیکنڈ میں فون اسکرین اپنے سامنے کی تھی۔ میرا انتظار مت کریے، کیونکہ میں بس سے گھر پہنچنے والی ہوں۔ مہرماں کا میسج تھا، جو پڑھنے اور دیکھنے میں تو عام سا لگ رہا تھا، مگر زیان اچھے سے جانتا تھا کہ مہرماں نے کس قدر مزہ لے کر یہ پیغام اسے بھیجا ہوگا۔ زیان نے دانت کچکچاتے اپنی گاڑی کی طرف رخ کیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب مہرماں فریش سی اپنے کمرے سے نکلتی لاؤنج کی طرف آئی تھی، اور اس وقت اس کا یہاں آنا اس کی غلطی بن چکا تھا، کیونکہ زیان بھی وہیں موجود تھا۔ چاچی، پوچھے اس سے یہ آج کیسے یونیورسٹی سے واپس آئی ہے۔ زیان نے دوپہر سے اپنے جلتے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش شروع کی تھی، اور اب زہرا بیگم سے مہرماں کو ڈانٹ پڑوا کر ہی اسے چین ملنا تھا۔ مہرماں نے دانت کچکچاتے زیان احمد کو گھورا تھا، جو فٹ اس کی چغلیاں کرنے پہنچ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ تو تمہارے ساتھ آتی جاتی ہے نا؟ زہرا بیگم حیرانگی سے بولتے سوالیہ نظروں سے اپنی نیک دختر کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ ہاں تو ماما، یہ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ بزی تھے،
میرے میسج کا جواب نہیں دے رہے تھے، اور تو اور مجھے دیکھ کر بھی انجان بن گئے، تو میں اور کیا کرتی؟ پہلے ہی گرمی اور تھکن سے برا حال تھا، اسی لیے رکشے سے آ گئی۔ مہر ماں پہلے تھوڑا سا گھبرائی، مگر پھر اگلے ہی لمحے گردن تانے وہ اپنا کارنامہ بتا گئی تھی۔ تو تم تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتی تھی؟ زہرا بیگم نے اسے گھر کا، اور تبھی وہاں ان کے سسر نواز صاحب تشریف لے آئے۔ زہرا، کیوں فضول میں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ جانتی تو ہو یہ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کیے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا۔ یقیناً یہ برخوردار بھی کسی کارستانی کے کار فرما رہے ہوں گے۔ نواز صاحب اپنی چھڑی کو زمین پر ٹکاتے آگے بڑھتے اپنی جگہ سنبھال گئے تو مہر ماں زیان کی طرف دیکھتی ناک سکوڑتے ہوئے جلدی سے اپنے دادا سے جا لپٹی تو زیان نے برا سا منہ بنایا اپنے دادا جان کو دیکھا تھا۔ جو مجال ہے کبھی اس کی سائڈ لے جائیں، آپ جی بھر کر اس پر پیار لٹائیں لیں دادا جان، مگر جب ہماری طرف آئیں گے تو خبردار، آپ نے میرا وقت جل ککڑی کو دیا تو میں اسے آپ کے نزدیک پھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ زیان غصیلی نگاہ مہر ماں پر ڈالتے وہاں سے 9-2-11 ہوا تو زہرا بیگم کی ملامتی نظروں کا رخ مہر ماں کی طرف ہو گیا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اس سب کی عادت تھی۔ زیان اور اس کی کبھی نہیں بنی تھی، نہ جانے کیوں وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی خار کھاتے تھے۔ نواز صاحب اور ان کی بیوی عائشہ بیگم اس بڑی سی 4 دیواری میں بنے 2 پورشنز میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ نواز صاحب کسی ایک پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے دونوں بیٹوں کے پاس ایک ماں رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ نواز صاحب اور ان کی بیوی عائشہ اپنے بیٹوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے کافی سال پہلے بڑوں کے درمیان زیان اور مہر ماں کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ زیان کافی بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ اپنے پورشن میں داخل ہوا تو کچن سے نکلتی سائرہ بیگم نے بغور اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات کو جانچا تھا۔ زیان، کیا ہوا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ ماتھے پر اتنے بل کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سائرہ بیگم سوال پر سوال کرتی چلی گئیں تو زیان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ چاچی کے پاس سے آ رہا ہوں، تو وہاں میرا غصہ سوا نیزے پر پہنچانے والی بس ایک ہی مخلوق ہے، مہر ماں صاحبہ۔ زیان انہیں جواب سے نوازتے بغیر رکے اپنے کمرے میں جا بند ہوا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی سائرہ بیگم اس کے انداز و بیان پر کچھ پریشان سی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر کچھ تفکر بھری پرسوچ لکیریں بنتی چلی گئی تھیں، جس کی وجہ مہر ماں اور زیان کا مستقبل میں بننے والا رستہ تھا۔ جب انہیں اپنے درمیان موجود رشتے کا پتہ چلتا تو ان دونوں کا کیا رد عمل آنے والا تھا، اور پھر اگر ان پر زبردستی یہ رشتہ تھوپا جاتا تو نہ جانے ان کا مستقبل کیا ہونا تھا۔ سائرہ بیگم کی تخیل میں جو خطرناک سا مستقبل ابھرا، اس پر وہ بے ساختہ جھرجھری سی لیتی نفی میں سر ہلاتے دوبارہ کچن کا رخ کر گئی تھیں۔ مہر ماں کی یونیورسٹی میں آج ایک فنکشن تھا، جس کے لیے وہ سرخ سلک کے لباس میں تیار ہوتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اسے آج بھی زیان کے ساتھ ہی یوں ہی جانا تھا۔ وہ لمبی ہیل پہنے ہاتھوں میں ایک چھوٹے سے پاؤچ اور سیل فون لیے ہوئے تھی، جبکہ اس نے دوپٹہ پیچھے کمر سے گزار کر آگے کرتے دونوں بازوؤں پر گرا رکھا تھا۔ کھلے بال اور سرخ و سفید رنگت کے ساتھ لبوں پر بس ہلکا سا گلاس لگائے بھی وہ چمکتا چاند لگ رہی تھی۔ آج زیان بھی اپنی عام ڈریسنگ سے تھوڑا ہٹ کر بلیک 3 پیس سوٹ پہنے بہت زیادہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی کلائی پر بندھی گڑی پر نظر ڈال ہی رہا تھا جب مہر ماں کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ ناگوار تاثرات لیے اس جانب آنکھیں مرکوز کر گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی، اور پھر مہر ماں کے سراپے پر نظر پڑتے ہی کچھ دیر کے لیے زیان احمد جامد ہوا تھا کہ اسے ارد گرد ہر چیز ساکن پڑتی معلوم ہوئی تھی، مگر اگلے ہی سیکنڈ دماغ کی گھنٹی بجی اور پھر سے اس کا چہرہ اسپاٹ سا ہوتا چلا گیا۔ تم ایسے جاؤ گی یونیورسٹی؟ یونیورسٹی فنکشن ہے، شادی نہیں، جہاں تم اتنا تیار ہو کر جا رہی ہو، کبھی تو عقل سے کام لے لیا کرو۔ زیان نے مہر ماں کے قریب آتے ہی حسب عادت اسے جھاڑنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ مہر ماں جو اندر سب سے تعریفیں بٹور کر مسکراتے چہرے کے ساتھ آ رہی تھی، اب ایک دم سے اس کے چہرے کی چمک ماند پڑی تھی۔ ہاں، بس ایک آپ ہی عقل کل ہیں یہاں، باقی سب گھر والے تو پاگل ہیں جن کو مجھ میں اور اس ڈریس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی۔ مہر ماں نے بغیر جھجکے ہمیشہ کی طرح تابڑ توڑ جواب سے نوازا اور ایک ادا سے سر جھٹکتے
وہ زیان کو نظر انداز کے گاڑی میں جا بیٹھی تو زیان بھی خود پر ضبط کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی گھر سے نکال لے گیا تھا۔ زیادہ ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی، کیونکہ یہاں زیادہ دیر میرا رکنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ سارے کلمات زیان نے اس وقت کہے جب وہ دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے، اور وہ دونوں ایک ساتھ اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ دو آنکھوں نے بہت گہرائی سے اور کافی دیر تک ان کو تب تک دیکھا تھا جب تک ان کی راہیں الگ نہیں ہوئی تھیں۔ یونیورسٹی میں فنکشن انجوائے کرتے مہرما نے اپنے سیل فون میں اپنی بہت سی سیلفیاں لینے کے ساتھ اپنے فون کے کیمرے کا فوکس زیان پر بھی رکھا تھا، جو آج بھی اپنی اسی دن والی کولیگ کے ساتھ تھا۔ ان کی جوڑی کا تو گھر میں بھی چرچا ہونا چاہیے۔ اچھا ہے ان کی شادی ہو اور میں ان کے خام خواہ کے عتاب سے بچ سکوں۔ مہرما زیان اور اس کی کولیگ کی تصویریں لیتی بڑبڑا رہی تھی۔ مہرما ہونٹوں کا پاؤٹ سا بنائے پرسوچ سی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس طرح زیان کو دیکھتی تھی اس کی طرف لپکتی تھی، اس سے واضح ہوتا تھا کہ وہ زیان احمد کو پسند کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہی دن مہرما نے سب گھر والوں کو نہ صرف اپنی بلکہ زیان احمد کی بھی بہت ساری تصویریں دکھائی تھیں جن میں وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ دیکھیں دادی، یہ لیکچرار صاحب کی اس لڑکی کے ساتھ جوڑی، مجھے پکا پتہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ بس جلد زیان احمد کی شادی کی تیاری پکڑیں۔ مہرما اپنے چہرے پر گیری لٹ کو سنوارتی کافی لاپرواہی سے بول رہی تھی، مگر اس کی یہ بے نیازی عائشہ بیگم کو پریشان کرنے لگی تھی۔ عائشہ بیگم کو اس بات کا ادراک ہونے لگا تھا کہ اب جلد از جلد مہرما اور زیان احمد پر ان کا رشتہ ظاہر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ مہرما نے وہ تصویریں سائرہ بیگم کے ساتھ بھی شیئر کی تھیں، مگر ان تصویروں پر سائرہ بیگم کا رد عمل مختلف تھا، کیونکہ انہوں نے تو بغور ان تصویروں میں اس لڑکی اور زیان کو ایک ساتھ دیکھا، اور پھر مستقبل میں ان کا ایک خوبصورت کپل کا خاکہ بھی ان کے دماغ میں بننے لگا تھا۔ مہرما جیسی ابھی چلبلی سی لڑکی سے زیادہ انہیں زیان کے لیے اس کی ایک کولیگ زیادہ موزوں لگنے لگی تھی۔ زیان طبیعت خرابی کی وجہ سے 2 دن یونیورسٹی نہیں جا سکا، تو دوسرے ہی دن شام کو اس کی کولیگ عالیہ عیادت کے بہانے گھر چلی آئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سا بوکے اور کیک لے کر آئی تھی۔ زیان احمد اسے یوں اچانک اپنے گھر میں پا کر تھوڑا حیران پریشان ہوا تھا، جبکہ سائرہ بیگم تو آج جیسے خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑنے والی تھی۔ انہوں نے عالیہ کی کافی آؤ بھگت کی تھی، تو وہیں موجود عائشہ بیگم کو کھوجتی نظروں سے عالیہ اور سائرہ بیگم کے رویوں کو بغور جانچتی رہ گئی تھیں۔ اور پھر جب عائشہ بیگم نے عالیہ کے جاتے ہی سائرہ بیگم سے باز پرس کی اور انہیں مہرما اور زیان کے رشتے کے بارے میں یاد دلانے کی کوشش کی، تو وہ آگے سے مہرما کے لیے زیان کی ناپسندیدگی کو بیان کرتی، زیان کے لیے عالیہ کو شرف قبولیت بخشنے کا عندیہ دیتی انہیں ہکا بکا کر گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں گھروں میں کچھ کھچاؤ سا پیدا ہونے لگا تھا۔ زہرا بیگم کو سائرہ بیگم کا بدلتا رویہ کافی پریشان کر گیا تھا، تو انہوں نے کافی فکر مندی سے اپنے شوہر جنید صاحب سے اس بارے میں بات کی، تو وہ انہیں تسلی دیتے اپنے بڑے بھائی احمد صاحب سے بات کرنے کا ارادہ باندھ گئے تھے۔ مگر اس سے پہلے ہی گھر میں جب ایک دن اچانک سے زہرا بیگم کی دوست اپنے بیٹے کے لیے مہرما کا ہاتھ مانگنے چلی آئیں، تو ان کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے سب کا دماغ بلینک پڑا تھا۔ نواز صاحب تو فوری انکار کرنے کی کوشش میں تھے، مگر جنید صاحب نہ جانے کس سوچ کے تحت ان سے تھوڑا وقت مانگ گئے تھے، جس پر بعد میں انہیں نواز صاحب کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو وہ طریقے سے انہیں ساری بات بتا گئے تھے کہ جو رشتہ وہ طے کر چکے تھے، اب وہ رشتہ بچوں کی رضامندی کے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچانا آسان نہیں تھا۔ اسی لیے زہرا بیگم اور جنید صاحب نے جب مہرما کے سامنے زیان اور دوسرے امیدوار ارسل کا نام رکھا، تو مہرما نے بنا سوچنے کا وقت لیے ارسل کا نام سامنے رکھا تھا، جس پر زہرا بیگم اور جنید صاحب کے درمیان خاموش نظروں کا مقابلہ ہوا تھا۔ مگر مہرما بیٹا، زیان سے شادی کی صورت میں تم ہمیشہ اس گھر میں ہمارے سامنے رہو گی، تو پھر جنید صاحب نے مہرما کو سمجھانے کی ایک کوشش کرنی چاہی تھی۔ مگر بابا، مجھے وہ پسند نہیں، وہ بہت روڈ رہتے ہیں میرے ساتھ، اور پھر وہ اپنی کولیگ کو پسند کرتے ہیں نا، تو بس مجھے نہیں کرنی ان سے شادی، اور پھر مجھے یقین ہے وہ بھی کبھی نہیں مانیں گے۔ مہرما نے جھٹ اپنی دلیلیں ان کے سامنے رکھتے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ کسی اور بات پر تو انہیں البتہ زیان اور اس کی کولیگ کی پسندیدگی والی بات پر جنید صاحب اور زہرا بیگم کو چپ لگی تھی۔
مہرماں واش روم سے نہا کر نکلتی اپنے گیلے بالوں سے ٹاول نکالتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی جب زیان احمد بنا اجازت لیے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو مہرماں نے حیرانگی سے ان کے یہ انداز و اطوار دیکھے تھے۔ مہرماں نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے جب زیان اس کے بالکل قریب آ کر رکتا، کوہنی کے اوپر سے اس کا بازو دبوچتے سخت غصیلی آواز میں بولا تھا، یہ گھر میں تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے ہاں؟ تمہیں کس نے حق دیا یوں میرے بارے میں غلط افواہ اڑانے کا؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا جو اگر کبھی دوبارہ سے میرے بارے میں کچھ غلط سلط بولا تو۔ زیان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے چلا رہا تھا، کیا کیا ہے میں نے؟ اور چھوڑے میرا بازو، دور رہ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ مہرماں نے بازو میں اٹھتی تکلیف پر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی یہ لا علمی اور ناسمجھی زیان کو سخت زہر لگی تھی۔ خبردار جو مجھے بیوقوف بنا تو تم نے سب کو میری اور عالیہ کی تصویریں دکھاتے انہیں غلط رنگ دیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہ ہونے کے باوجود میں سب کی نظروں میں مشکوک ہو گیا ہوں، اور تو اور ماما وہ اس عالیہ کو لے کر پیچھے پڑ چکی ہیں۔ زیان ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے پیچھے ہوا تھا۔ مہرماں نے اپنے درد کرتے بازو پر ہاتھ رکھتے زیان کو گھورا تھا، ایک دم جنگلی ہو آپ، اچھا کیا جو میں نے بابا کو آپ کے لیے منع کر دیا، اور اب آپ بھی مجھ پر یوں چلانے کے بجائے تائی امی کی بات مان کر سب پر نوازش کریں۔ مہرماں نے منہ بگاڑتے اسے آخر میں مشورے سے نوازا تو زیان کے تیور مزید بگڑے تھے۔ ہاں بہت اچھا کیا، تمہارا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا، تم انکار نہ کرتی تو میں کر دیتا۔ خیر اچھا ہے تم جلد ہماری جان چھوڑنے والی ہو، مگر میری زندگی میں اپنی دخل اندازی بند کرو سمجھی، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ زیان احمد طنزیہ انداز میں کہتے آخر میں دھمکی لگاتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ دونوں مختلف سمت کے مسافر تھے، مگر نہ جانے ان کی قسمت ان کے لیے کیا سوچے بیٹھی تھی۔ شام کی چائے کا وقت تھا جب موقع دیکھتے سائرہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ زیان، دیکھو مہرماں تم سے کتنی چھوٹی ہے، مگر پھر بھی اس کا رشتہ ہو گیا، اب جلد شادی ہو جائے گی، تو بس تم بھی مجھے جلد از جلد عالیہ کے گھر لے کر جاؤ تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ سائرہ بیگم اپنی ہی دھن میں بولتے وہاں موجود باپ بیٹے کے تاثرات جانچ نہیں پائی تھیں۔ جنید اور زہرا کو مہر کا رشتہ طے کرنا ہی تھا جب تم دونوں ماں بیٹے ہی اس عالیہ نامی لڑکی کی مالا جپنے لگے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنے بھائی کے سامنے بہت شرمندہ ہوا ہوں، مگر تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ احمد صاحب ناگواری سے پر لہجے میں بولتے چلے گئے تو یہاں سائرہ بیگم کے چہرے پر خفگی جھلکی، وہیں زیان بہت بیزار سا ہوا تھا۔ وہ آج کل بلا وجہ ہی عجب بے چینی اکتاہٹ کا شکار رہنے لگا تھا کہ کسی بھی کام پر توجہ ٹک نہیں پا رہی تھی۔ دونوں گھروں میں بڑھتی چپکلش نے زیان کو بھی پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ماما، مہر کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسروں کے لیے موزوں نہیں تھے، مگر میں فی الوقت کسی اور کے ساتھ بھی شادی کے لیے تیار نہیں، اور عالیہ کو میں نے کبھی اپنی کولیگ سے بڑھ کر نہیں سوچا، تو فی الحال اس موضوع کو رہنے دیں۔ زیان سنجیدگی سے اپنی بات کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس پر سائرہ بیگم نے ایک ناراضگی بھری نظر احمد صاحب پر ڈالی اور خود بھی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ مہرماں اور ارسل کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ مہرماں کو شادی کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھنے کی پوری آزادی تھی، اسی لیے زیادہ شش و پنج میں پڑے بغیر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ زیان احمد پورچ میں گاڑی کھڑی کرتا جیسے ہی باہر نکلا، اسی وقت ایک اور گاڑی گھر میں داخل ہوتی اس کی گاڑی کے پیچھے آ رکی تھی۔ زیان احمد نہ چاہ کر بھی اپنے پورشن کی جانب بڑھ نہیں سکا، وجہ دوسری آنے والی گاڑی سے ہنستی مسکراتی مہرماں کا نکلنا تھا۔ اس کا بے فکری لیے چمکتا دمکتا چہرہ دیکھتے زیان احمد کی آنکھیں اس پر چھوٹی ہوئی تھیں۔ دل و دماغ میں اس کے لیے غصے نے جگہ لی تھی کہ کیا اسے گھر میں موجود لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی دوری سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ زیان احمد کی محویت اس وقت ٹوٹی جب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے ارسل باہر آتا اس کی طرف سلام کے لیے ہاتھ بڑھا گیا تھا، اور پھر اس سے زیان نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ایک بغور نظر دوبارہ مہرماں پر ڈالی تھی، کیونکہ اب اس کے چہرے سے ہنسی تو کیا مسکراہٹ تک غائب تھی۔ مہرماں اس وقت اپنی نند پلس دوست اور ارسل کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ مہرماں تو بالکل چپ کھڑی تھی تو اس کی دوست نے کافی خوش مزاجی کے ساتھ زیان کا ارسل سے تعارف کروایا تھا، بلکہ تعارف کے بعد وہ لڑکی بات سے بات نکالتی
زیان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے فل چکروں میں تھی اور اس کی یہ حرکت مہر ماں سے بھی مخفی نہیں رہ سکی تھی اور اسے دل ہی دل میں اپنی دوست پر سخت تاؤ آنے لگا تھا، جو زیان کو ایسی نادیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے پہلے کوئی ہینڈسم لڑکا نہ دیکھا ہو۔ زیان جو پہلے سنجیدگی کی مورت بنا کھڑا تھا، اب مہر ماں کو جلانے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ لیے ارسل اور مہر ماں کی دوست سے گفتگو کرتا مہر ماں کو ایک خفیف سا اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا، جیسے اترا رہا ہو کہ دیکھو میری وجاہت کا کمال، اور اس اشارے پر واقعی میں مہر ماں لب بھیجتی خون کا گھون بھر کر رہ گئی تھی۔ مہر ماں کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ آج اس کی بارات آنی تھی، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بارات آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور یہ دیری مہر ماں کے گھر والوں کو خدشات اور وسوسوں میں دھکیل گئی تھی۔ سب میں بڑھتی پریشانی کی رمق دلہن بنی مہر ماں تک بھی جا پہنچی تھی، جو پریشان سی تیز دھڑکتا دل لیے بیٹھی تھی، مگر مہر ماں کی بارات نے نہیں آنا تھا اور وہ نہ آئی، جس سے ہر طرف چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ اس صورتحال میں جنید صاحب بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑا سے گئے تو ان کے قریب کھڑی زہرا بیگم چلاتے ہوئے انہیں تھام گئی تھیں۔ زیان اور احمد صاحب فوری انہیں سہارا دیتے قریبی کرسی پر بٹھا گئے۔ نواز صاحب بھی گہرے دکھ میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جب ان کی نظر زیان پر ٹکی تھی، جو سنجیدہ چہرہ لیے جنید صاحب کی طرف پانی کا گلاس بڑھا رہا تھا، ساتھ ہی وہ ہولے ہولے سے ان کی پیٹھ بھی تھپک رہا تھا۔ اور بس یہی لمحہ تھا جب نواز صاحب کی آنکھوں کی چمک دوبارہ لوٹنے لگی اور ایک فیصلہ کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے چند منٹوں بعد جب آنسوؤں بہاتی مہر ماں کے پاس مولوی صاحب کے ساتھ اس کے بابا اور تایا آئے تو وہ حیرانگی اور ناسمجھی سے ان کے چہرے دیکھتی چلی گئی، جبکہ مولوی صاحب نے کہا کہ کلمات پڑھنا شروع کر چکا تھا، اور پھر زیان احمد کے نام پر مہر ماں نے ایک جھٹکے سے مولوی صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اس سے قبولیت کا یقین چاہ رہے تھے۔ تبھی جنید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسبات میں سر ہلایا تو مہر ماں سرد پڑتے وجود کے ساتھ میکان کی انداز میں سر ہلاتی خود کو زیان احمد کی زوجیت میں دے گئی تھی۔ جس طرح یہ نکاح مہر ماں کو شوق دے گیا تھا، بالکل اسی طرح زیان بھی اس اچانک بنے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ مہر ماں اور زیان کے ساتھ سارے گھر والے بھی ان دونوں کو اب ایک ساتھ خوش دیکھنے کے خواہش مند ہونے کے ساتھ کافی تفکر زدہ بھی تھے۔ ان کی ایک دوسرے سے چڑ سے سبھی واقف جو تھے، اور اب تو ویسے بھی یہ رشتہ ان پر تھوپا گیا تھا، نہ جانے کیا کچھ دیکھنے کو ملتا۔ دل میں ڈر تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی کہیں ایک دوسرے کا سر نہ پھاڑ دیں۔ مہر ماں جو آج اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی، مگر قسمت کے کھیل نرالے نکلے اور وہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ چکی تھی، بس اس کا کمرہ بدلا تھا۔ مہر ماں کمرے میں جیسے ہی اکیلی ہوئی، اس کے سوئے پڑے احساسات بیدار ہونے لگے تھے۔ دل و دماغ میں عجیب پکڑ دھکڑ سی چل رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے روپ سروپ سے وحشت زدہ ہوتے اپنا سنگھار برباد کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور زیان اندر داخل ہوا تھا۔ مہر ماں نے کچھ سراسیمہ سا ہوتا اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنا کوٹ کندھے پر ڈالے ہوئے تھا، سلکی بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ زیان احمد کمرے میں مہر ماں کی موجودگی پر کچھ دیر کے لیے اپنے قدم روکے اسے دیکھتا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا، پھر آنکھیں پھیرنے میں پہل مہر ماں کی جانب سے ہوئی تو زیان احمد کے دل چبھن نے جگہ بنائی تھی، یعنی زیان احمد آج بھی مہر ماں جنید کے لیے خاص اہمیت کا حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ایک گہرا سانس بھرتے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے زیان قدم بڑھائے مہر ماں سے کچھ فاصلے پر آ رکا تو مہر ماں کا وجود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نزدیکی سے کپکپاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈریسنگ کا کنارہ جکڑے خود کو ہمت دے گئی۔ زیان نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا تھا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، جن بھی حالات میں ہو، مگر اب ہمیں اپنے مستقبل کو پرسکون رکھنے کے لیے کچھ اصول اور شرائط پر بات کر لینی چاہیے۔ زیان نے کن اکھیوں سے مہر ماں کے دلہناپے کے روپ کو دیکھتے کہا تھا۔ دوسری طرف مہر ماں ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے وہ اس کمرے میں اکیلی موجود ہو، اپنا رخ مکمل ڈریسنگ کی طرف کہ وہ اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ اس کا اپنی بات سے ایسے بے نیازی ظاہر کرنا زیان احمد کو آگ لگا گیا تھا، یعنی کہ مہر ماں جنید کی اکڑ اب بھی نہیں ٹوٹی تھی، جبکہ مہر ماں دل میں یہ سوچ پال چکی تھی کہ اگر وہ آج زیان احمد کے آگے دب گئی تو وہ ساری زندگی اس پر حاکمیت جتائے گا۔ میں تم سے مخاطب ہوں۔ زیان احمد نے تڑپتے ہوئے مہر ماں کو بازو سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔
خود میں سدھار پیدا کرو مہرماں جنید، اب تم میرے تابع ہو۔ اگر تمہارے یہی چال چلن رہے نا تو اپنے کمرے سے نکال باہر کروں گا۔ زیان احمد کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ شادی کر کے آئی ہوں، کوئی بھاگ کے نہیں آئی جو مجھے یوں کمرے سے باہر نکالیں گے۔ دلہن بنی وہ آتش فشاں سی بھڑک اٹھی۔ اگر میرے اصولوں کے خلاف گئی تو اس کمرے سے کیا اس گھر سے بھی نکال سکتا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کے کمرے میں آنے کا، اچھی بھلی کسی اور کی دلہن بنی بیٹھی تھی، اور اگر بارات نہیں آ رہی تھی تو کس نے کہا تھا ایویں ہیرو بن کے آ دھمکتے اور شوہر بن جاتے۔ اس کی فراٹے بھرتی زبان دیکھتے زیان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں بتاؤں شوہر کیا کیا کر سکتے ہیں؟ تمہاری یہ زبان درازی ہے نا، 1 منٹ میں بند کر سکتا ہوں۔ زیان اسے خود کے ساتھ لگائے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو اب جا کر مہرماں کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ دل میں ڈر پیدا ہوا اور آنکھوں میں سہما پن لیے وہ زیان کے چہرے پر نظر ڈالتے آنکھیں جھکائے خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی تو زیان احمد خود ہی اسے چھوڑے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی۔ زیان احمد طنزیہ مسکراتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تو مہرماں نے اپنا رکا ہوا سانس بمشکل بحال کیا تھا۔ وہ اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی اس بات کا اعتراف کر گئی تھی کہ وہ پہلے کی طرح زیان احمد کے سامنے دیدہ دلیری نہیں دکھا سکتی تھی، مگر آج زندگی میں پہلی بار زیان احمد کے سامنے اپنا آپ کمزور ثابت ہونے پر مہرماں جنید کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوتی چلی گئی تھیں۔ آج ولیمے کا فنکشن تھا جس میں زیان احمد کے دوست اور یونیورسٹی کولیگ بھی شامل تھے۔ ولیمہ چونکہ 2 دن بعد رکھا گیا تھا، اسی لیے زیان کی طرف سے سب مہمان موجود تھے۔ مہرماں لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ لیے اپنے ماں باپ خصوصاً جنید صاحب کو مطمئن کرنے کی کوشش میں تھی کہ وہ اپنی نئی زندگی سے خوش ہے، کیونکہ اسے شادی والے دن کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ کس طرح جنید صاحب اس کی ٹینشن لیتے اپنی طبیعت خراب کر گئے تھے۔ مہرماں اسٹیج پر تھی جبکہ زیان تیار شیار سا مہمانوں کو وقت دے رہا تھا۔ جب مہرماں کی نظر زیان پر ٹھہر سی گئی تھی تو کیا اب مجھے ساری زندگی زیان کے احسان تلے دب کر رہنا پڑے گا؟ مہرماں اور زیان کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے پھر سے ان کے درمیان لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مہرماں جو انجانے میں زیان پر نظریں ٹکائی ہوئی تھی وہ ٹھٹکی تب جب عالیہ زیان کے پاس آ رکی تھی۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ میں کسی کی محبت پر غاصب بن بیٹھی۔ میم، عالیہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی مجھے زیان کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر؟ مہرماں بیٹھے بٹھائے نئی فکر اور پریشانی میں گھلنے لگی تھی۔ گھر کے بڑوں میں مہرماں اور زیان کی شادی ہوتے ہی ایک بار پھر سے تعلقات استوار ہونے لگے تھے اور پھر سبھی بڑوں نے مہرماں اور زیان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا منصوبہ بناتے انہیں ناردرن ایریاز بھیجنے کا پلان بنایا تھا۔ احمد صاحب نے سب کے مشورے پر عمل کرتے ان دونوں کے جانے کے تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد انہیں بتایا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ دونوں نے بہت آئیں بائیں شائع کرنے کی کوشش کی مگر ان کے بہانوں پر کسی نے کان نہیں دھرے اور اگلے دن وہ مجبوراً تیار شیار کھڑے سب سے مل رہے تھے۔ ان کا پہلا پڑاؤ کاغان میں تھا۔ یہاں پہنچتے ہی پہلے سے بک ہوٹل میں مطلوبہ کمرے میں پہنچتے ہی مہرماں نے تو لمبی تان کر سونے کی تھی۔ چند گھنٹے بعد مہرماں کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے فون سامنے کیا۔ یہاں کے رات کے 8 بج رہے تھے۔ کسل مندی سے اٹھی فریش ہونے کے بعد مہرماں نے کھڑکی پر گرے کارٹن اٹھاتے باہر کا نظارہ دیکھنا چاہا مگر دن کی روشنی میں خوبصورت نظر آنے والے مناظر اس وقت عجیب رات کے اندھیرے خوفزدہ کر رہے تھے۔ مہرماں جلدی سے پلٹتی پھر سے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ کمرے میں موجود گھڑی کی ٹک ٹک ہر گزرتے لمحے کو بیان کر رہی تھی، مگر زیان کہاں تھا اور کب واپس آتا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مہرماں کے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑنے لگے تھے مگر وہ زیان کے انتظار میں تھی وہ آئے اور کھانا آرڈر کرے۔ مہرماں نے کافی دیر گزرنے کے بعد زیان کو کال کرنے کی کوشش کی مگر نیٹ ورک ہی نہیں آ رہا تھا۔ مہرماں کے پاس اس وقت نہ ہی کرنسی تھی اور نہ ہی کارڈ جو وہ غصے میں اپنے بیگ میں رکھنا ہی بھول گئی تھی۔ خود کو اس انجان جگہ پر تنہا محسوس کرتے مہرماں رو دی تھی اور کچھ سے اپنا وجود بخار کی تپش کی لپیٹ میں محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ دن کی ذہنی آزمائش، تھکاوٹ اور پریشانیوں نے اسے اندر سے بہت کمزور کر دیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ تھک گئی تو پیچھے تکیے سے ٹیک لگاتے نڈھال سی آنکھیں بند کر گئی اور پھر اسی طرح وہ نہ جانے کب پھر سے نیند میں چلی گئی تھی۔ رات کے 11 بجے زیان چہرے پر تفکر بھرے تاثرات لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ مہرماں کے جاگنے سے کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلا تھا مگر جاتے وقت جو راستہ اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا وہی راستہ
موسم خرابی اور راستے بند ہو جانے کی بدولت 1 ڈیڑھ گھنٹے میں کرتا وہ واپس آیا تھا۔ اسے خود سے زیادہ مہرماں کا خیال ستا رہا تھا، اور اب اسے یوں غیر آرام دہ حالت میں دیکھتے وہ پشیمانی میں گھرا تھا۔ مہرماں، مہرماں، زیان کے لہجے میں آج تھوڑی ملائمت سی تھی۔ مہرماں کو آنکھیں نہ کھولتے پا کر زیان نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے نرم رخسار پر تھپکی سی دی تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے جاگی تھی، پر زیان پر نظر پڑتے ہی وہ کھڑی ہوئی اور اسے پیچھے دھکیلتے وہ رو دی تھی۔ کیوں آئے ہیں اب بھی؟ رہنے دے مجھے یہاں تنہا اور خود سیر سپاٹے کریں۔ مہرماں چلا رہی تھی، مگر اس چلانے سے اس کے گلے میں درد ہونے لگا تھا، اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ میں یہاں کے نیٹ ورک کی سم لینے گیا تھا، پھر موسم خرابی کی وجہ سے واپسی میں دیر ہو گئی۔ میں کھانے کا آرڈر کر رہا ہوں، کھا کر سونا۔ مہرماں کے چلانے کا برا منائے بغیر زیان نے اسے صفائی دی اور خود چینج کرنے کے لیے کپڑے لیتا واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زیان کو اپنا ایک پہلو جلتا معلوم ہونے لگا، اور ساتھ ہی کسی کے کراہنے کی مدھم سی آوازیں بھی اس کی سماعت میں پڑتی اس کی نیند خراب کرنے کا باعث بنی تھی۔ زیان سیدھا لیٹا ہوا اور بخار میں مبتلا مہرماں سردی سے کانپتی اس کے وجود میں پناہ لینے کی کوشش میں تھی۔ مہرماں، زیان نے اس کی نزدیکی پر دل کی تیز دھڑکن سے گھبراتے اسے پکارا تھا۔ زیان نے اس کے وجود سے تپش کا احساس پاتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ جلتا کوئلہ بنی ہوئی تھی، بخار کی شدت زیادہ تھی تبھی وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ اس نے بخار کب اور کیسے چڑھا لیا؟ زیان نے کھڑے ہوتے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ پھر ساری رات زیان سو نہیں سکا تھا۔ پہلے ریسیپشن پر جاتے وہ مہرماں کے لیے بخار کی ٹیبلٹس لے کر آیا تھا۔ مہرماں کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلائے وہ اسے اپنا سہارا بٹھاتا اس کے منہ میں گولیاں ڈال کر پانی پلا گیا تھا۔ پھر بار بار اس کے کراہنے پر وہ پانی کا انتظام کرتا اس کی جلتی پیشانی پر اس وقت تک پٹیاں کرتا رہا تھا جب تک مہرماں کے جسم کا ٹیمپریچر کچھ نارمل نہیں ہوا تھا، اور تبھی چند سیکنڈز کے لیے زیان کی آنکھ لگی تھی، مگر اب وہ پکی نیند سو نہیں پایا تھا کیونکہ اس کا دماغ جاگ رہا تھا۔ یہاں مہرماں کی خراب طبیعت والا ہی چہرہ گھوم رہا تھا، اسی لیے مہرماں کے وجود کو ذرا سی ہلچل اسے جگا گئی تھی۔ زیان نے اپنی آنکھوں کو مسلتے اپنی نیند بھگانے کی کوشش کی، اور پھر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتا وہ ایک ہاتھ مہرماں کی پیشانی پر جمائے نادانستہ طور پر اسے دیکھتا چلا گیا، اور پھر اسی بے ساختگی میں وہ اس کے چہرے پر بکھری لٹیں نرمی سے سنوارنے لگا تو اس کی پوریں مہرماں کی رخساروں کو چھوتی اسے ایک انوکھے سے جذبات میں دھکیلنے لگی تو وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اترتا چلا گیا تھا۔ ایک رات کے بخار نے ہی مہرماں کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اب اسے بخار تو نہیں تھا مگر گلے کی خرابی اور فلو بہت زیادہ تھا۔ اٹھو، فریش ہو، پھر ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے، تمہیں پھر سے دوا لینی ہے۔ مہرماں کو جاگتا پا کر زیان نے اسے کہتے خود ڈریسنگ ٹیبل کی طرف رخ کیا تھا، مگر وہ یہاں شیشے میں مہرماں کا عکس بخوبی دیکھ پا رہا تھا جو اٹھ کر ٹانگیں بیڈ سے نیچے لگائے بیٹھ گئی تھی، مگر ایک دو بار کھڑے ہونے کی کوشش کرتے دوبارہ بیٹھ جاتی۔ مہرماں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی، اسی لیے پھر سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ جبکہ اس کے سامنے ایک مضبوط ہتھیلی آ رکی تو اس نے چونکتے سر اوپر اٹھائے زیان کو دیکھا تھا جو اسے ہاتھ تھامنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مہرماں نے بغیر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی دکھائے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا کہ اس وقت واقعی میں وہ لڑنے کو تیار، کیا کچھ بولنے کی ہمت بھی خود میں نہیں پا رہی تھی۔ تم لڑکیاں اگر ڈائٹنگ کے چکر میں پڑے بغیر ذرا کھانے کی طرف دھیان دو تو چند گھنٹوں کی بخار کی وجہ سے اس طرح دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ زیان اپنی عادت کے مطابق طنزیہ انداز میں کہتا اسے واش روم کے اندر تک چھوڑ گیا تھا۔ محترمہ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی سیریس ہے جو مجھے جوابی کارروائی وصول نہیں ہوئی۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے زیان کندھے اچکائے بڑبڑایا تھا۔ اس کے بعد زیان نے مہرماں کو سوپ بھی خود پلایا تھا کیونکہ وہ چند چمچ کے بعد ہی بس کر گئی تھی، تو پھر زیان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے آدھا سوپ زبردستی اسے پلا دیا تھا۔ اور اب لیٹو، آرام کرو، اگر طبیعت نہیں سنبھلی تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ مشکل ہی ہے کیونکہ راستے ابھی تک نہیں کھلے تو کہیں باہر نکلنا بھی ممکن نہیں، تو جی بھر کر نیندیں پوری کرو۔ اسے دوا کھلانے کے بعد زیان نے اس کے لیٹنے پر اس پر کمبل بھی خود ہی درست کیا تو مہرماں کا پتھر بنا دل بے اختیار نرم پڑنے لگا تھا۔ وہ زیان کے ہر ایک عمل پر چونک کے جا رہی تھی۔ اس کا یہ کیئرنگ انداز مہرماں کے جذبات میں بدلاؤ کا سبب بننے لگا تھا۔ زیان، تکیے پر سر رکھے مہرماں نے اسے پکارا تھا۔ اس کے پاس سے جاتا زیان فوری پلٹا تھا۔ آپ کی گھر میں بات ہوئی؟ دیکھیے، کل سے مجھ سے کسی نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مہرماں نے سوال کرتے آخر میں شکوہ کرتے منہ بھی بسورا تھا۔
زیان نے اس کی بدگمانی پر مسکراتے نفی میں سر ہلاتے اس کا سیل فون اس کے سامنے کیا تھا۔ دیکھو نیٹ ورک نہیں ہے فون میں، تو رابطہ کیسے کرتے وہ سب؟ ابھی میڈیسن لی ہے تو تھوڑا ریسٹ کر لو، پھر میرے فون سے بات کر لینا، میں کل رات انہیں اپنی خیریت کی اطلاع بھی دے چکا ہوں۔ زیان کے سمجھانے پر مہر ماں نے اس بات میں سر ہلاتے آنکھیں موندی تھی، مگر جیسی زیان اس کے پاس سے ہٹا وہ پھر سے آنکھیں کھول گئی تھی، اور اس کی آنکھوں کا مرکز زیان تھا، جو ناشتے کے برتن واپس بھجوانے کے لیے ہوٹل انتظامیہ سے رابطہ کر رہا تھا۔ زیان نے جیسے ہی مہر ماں کو خود کو دیکھنا محسوس کیا تو وہ بھی ذرا سی گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگا، تو وہ جھٹ نہ صرف آنکھیں بند کر گئی بلکہ کروٹ بھی بدل گئی تھی۔ نہیں تھا ابو، زیان میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں، ساری رات بھی وہ جاگتے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہے تھے۔ زیان جو کمرے کی بالکنی سے کمرے میں دوبارہ داخل ہوا تھا تو اس کے کانوں میں مہر ماں کے منہ سے نکلتے جو الفاظ پڑے انہیں سنتا وہ ٹھٹکا تھا۔ زیان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے اپنا فون دے کر گیا تھا تاکہ وہ سب سے بات کر سکے، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں مہر ماں ہمیشہ کی طرح اس کی شکایتیں تو نہیں لگا رہی، جو اس کا من پسند مشغلہ تھا، مگر اب خلاف معمول بات سنتے اس کا چونکنا تو بنتا تھا نا، اور اس کا یہ ٹھہرنا مہر ماں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا، اسی لیے وہ کچھ کنفیوز سی ہوتی جلد ہی کال بند کرتے فون زیان کی طرف بڑھا گئی تھی، مگر اس دوران اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور زیان کی خود پر گہری نظروں کی تپش اس کا چہرہ سرخ کر رہی تھی۔ زیان کا تو پتہ نہیں، البتہ مہر ماں کا زیان کو لے کر نظریہ بدل چکا تھا، وہ زیان کے ساتھ اپنا رشتہ قبول کرنے لگی تھی، اور پھر ہوٹل کے اس کمرے تک محدود جب انہیں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی میسر نہیں تھا تو ان کے درمیان دوریاں کم ہونے لگی تھیں، جن میں زیادہ ہاتھ مہر ماں کا تھا، وہی اب کسی دوست کی طرح کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑتی، زیان کو اس میں شامل کر لیا کرتی تھی۔ حالات کے کچھ سنبھلتے ہی زیان اور مہر ماں گھومنے کے لیے نکل آئے تھے۔ اتنے خوبصورت مقامات دیکھتے یہاں مہر ماں ہنستا مسکراتا چہرہ لیے ہوئے تھی، زیان اتنا زیادہ ہی سنجیدہ سا تھا، اور اب اس کی یہ سنجیدگی مہر ماں کے دل کو زخمی سا کرنے لگی تھی، وہ جو اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا رہی تھی، اب زیان کا وہی سرد سا اندازہ دوبارہ جاگنے پر وہ افسردہ سی ہونے لگی تھی۔ زیان آئے نا، میرے ساتھ سیلفی لیتے ہیں، مہر ماں نے منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کرتے مسکراتے ہوئے زیان سے کہا اور اس کے بازو سے آ لگی تھی۔ زیان نے ایک بار ٹھہر کر مہر ماں کو دیکھا تھا اور پھر اس کے سیل فون کی طرف چہرہ کر گیا تھا۔ اس کے بعد مہر ماں نے کچھ برا سوچے بغیر زیان کو خود میں مصروف کرنے کی پوری کوشش کی تھی، کبھی کسی تصویر کے بہانے تو کبھی کسی چڑھائی پر چڑھنے اور اترنے کے بہانے اس کا ہاتھ تھام کر۔ چلو آ جاؤ اب بس، کہیں پھر تھکاوٹ سے بیمار نہ پڑ جاؤ۔ زیان کے کہنے پر وہ واپسی کو پلٹے تھے، جب چند قدم چلتے مہر ماں نے زیان کے ہم قدم ہوتے اپنا چہرہ جھکائے ان دونوں کے ہاتھوں کو دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ اس حساس سے پھیکا پڑنے لگا کہ زیان نے نہیں بلکہ وہ مہر ماں تھی جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ ایک دکھ کی کیفیت میں گھرتے مہر ماں کا ہاتھ بے چان سا ہوتا پہلو میں گرا، اور مہر ماں مزید جذباتی ہوئی جب زیان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ ان کے ہاتھ الگ ہو چکے ہیں۔ مہر ماں کے چلنے کی رفتار کم ہونے لگی اور وہ چند قدم زیان سے پیچھے رہ گئی تھی، شاید زیان راضی ہی نہ تھا اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے میں۔ یہ سوچ مہر ماں کی آنکھوں کی سطح گیلی پڑنے لگی تھی جب اسی وقت زیان پلٹا تھا۔ کیا ہو گیا، تھک گئی ہو کیا؟ زیان نے استفسار کرتے ہوئے نہ صرف اس کی طرف پیش قدمی کی بلکہ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی پہل کرتا مہر ماں کو خوش کر گیا تھا، اور اس کی یہ ذرا سی تبدیلی زیان سے مخفی نہیں رہ سکی تھی، مگر زیان نہ جانے کیوں ابھی بھی اپنے رشتے کے آغاز میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ وہ مہر ماں کا رویہ بدلنے سے ڈرتا تھا، کیا پتہ گھر پہنچتے ہی وہ دوبارہ سے پہلی والی مہر ماں بن جاتی۔ زیان اور مہر ماں کے واپس جانے والے تھے اور آج گھر والوں کے لیے وہ کچھ شاپنگ کرنے آئے تھے، اور اس میں انہیں کافی رات ہو گئی تھی۔ ان کا ہوٹل قریب ہی تھا، اسی لیے پیدل ہی چل رہے تھے، جب ایک سنسان سی جگہ پر پہنچتے ہی دو نقاب چڑھائی لڑکے پسٹل لیے ان کے سامنے آتے انہیں روک گئے تھے۔ مہر ماں تو ہونک زدہ ہوتی ڈر کے مارے زیان کے کندھے کو جکڑے اس کے پیچھے چھپی تھی۔ جب ان میں سے ایک لڑکا مہر ماں کی طرف بڑھتا اس کی جولری کی طرف ہاتھ بڑھا گیا تو زیان نے اسے دبوچتے دھکا دیا تھا۔ پیچھے رہو، زیان نے سختی سے کہا، جس سے وہ لڑکا غصے میں آتا بدتمیزی کرنے لگا۔ وہ مہر ماں پر خباثت بھری نظر ڈالتے زیان کو آگ لگا گیا تھا۔ زیان نے اس لڑکے کے منہ پر مکہ جڑا تھا تو اس کا ساتھی اپنے ہاتھ میں تھامی پسٹل کا رخ زیان کی طرف کر گیا تھا۔ زیان! اس صورتحال میں مہر ماں چلائی اور وہ لڑکا گھبراہٹ میں ٹریگر دبا گیا تھا، مگر اس پسٹل سے نکلنے والی گولی زیان کو نہیں بلکہ اس کے سامنے آتی مہر ماں کے وجود میں پیوست ہوتی اسے چیخنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مہر ماں!
ضیان نے حواس باختہ ہوتے مہرماں کو گرنے سے بچاتے اپنے بازوؤں میں سنبھالا تھا۔ مہرماں کا اس طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے سامنے آنا ضیان کو تھوڑی دیر کے لیے مفلوج کر گیا تھا، مگر پھر مہرماں کو ہوش کھوتے دیکھ کر وہ سب بھولے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے بازو میں اٹھائے وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ وہ دو چور تو مہرماں کو زخمی دیکھ کر ہی رفو چکر ہو چکے تھے۔ ضیان نہ جانے کیسے مہرماں کو ہاسپٹل تک لے کر پہنچا تھا، مگر اس سارے وقت میں مہرماں کی ہر رکتی سانس ضیان کی سانسوں کی رفتار بھی کم کر رہی تھی۔ مہرماں کے بازو میں گولی لگی تھی، اسی لیے اس کی جان بچ گئی تھی، اور جب اسے کچھ گھنٹوں بعد ہوش آیا تو ضیان اس کے قریب موجود تھا۔ ضیان کو دیکھتے ہی مہرماں کے لب مسکرائے تھے، جبکہ چہرے پر زردیاں گھلی تھیں، اور دوسری طرف ضیان تو جیسے اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر پھر سے جی اٹھا تھا۔ اس نے مہرماں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے خود سے لگایا تھا۔ شکر الحمدللہ کہ تم ٹھیک ہو۔ ضیان کی مدھم سی سرگوشی گونجی تھی۔ ضیان کی خود کے گرد گرفت اس کی آواز کا بھاری پن سے مہرماں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ضیان پر کیا گزری ہوگی۔ مہرماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے جب ضیان اپنی درد کرتی آنکھوں کو بند کر کے کھولتا اپنا چہرہ پیچھے کیے اس کے چہرے پر خشمگین بھری آنکھیں ٹکا گیا تھا۔ یہ تم مسکرا کیوں رہی تھی؟ ہاں، مجھے تنگ کر کے مزہ آ رہا تھا تمہیں؟ ضیان مصنوعی غصہ دکھاتے باز پرس کر رہا تھا۔ تب مہرماں اپنی آنکھوں کو جھپکتی، آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی، پھر سے لبوں کو پھیلائے مسکراتی آنکھوں میں شرارتی چمک لیے اسپات میں سر ہلا گئی تو ضیان نے اسے گھوری سے نوازا تو آگے سے مہرماں کے ہونٹوں سے دل فریب ہنسی نکلتی ضیان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم اور تمہارا یہ تنگ کرنا مجھے دل و جان سے قبول ہے، مگر خبردار جو آئندہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تو، کیونکہ تم نہیں جانتی تمہاری ہر ٹوٹتی سانس میرے دل کو کس قدر تکلیف دہ بنا رہی تھی۔ ضیان نے مہرماں کا ہاتھ جکڑے اس سے اقرار کرتے اپنا حال بھی سنایا تو مہرماں کی مسکراہٹ سمٹی تھی، مگر ضیان کے ادا کیے الفاظ اس کے دل میں ٹھنڈک ڈال گئے تھے۔ اپنی ہر تکلیف اسے ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ بھی مجھے اپنے غصے اور ہر وقت مجھے ڈانٹنے کے ساتھ قبول ہیں، مگر میری شرط ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی میرا خیال رکھتے رہیے گا۔ مہرماں نے چہرہ جھکائے خود بھی اعتراف کیا تو ضیان نے محبت سے اس کے چہرے پر بکھرے خوش رنگوں کو اپنے دل میں بسایا تھا۔ ویسے ہمارا ہنی مون تو آج سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا۔ خیر تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم